صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ہمارا موضوع غزوہ حنین، غزوہ طائف، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کے تذکارے پاک۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، دشمنوں سے حفاظت کی دعائیں۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جو ہے، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ دو مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، شدید دشمن ہیں، ایک یہود، دوسرے ہنود۔ یہی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی فرمایا کہ آپ تم ضرور بالضرور یہود کو اور جو مشرکین ہیں، جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن پاؤ گے۔ لَتَجِدَنَّ، تم ضرور بالضرور پاؤ گے، اشد الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت، عداوت میں، دشمنی میں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، الیہود، یہود کو، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جو شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ کے سوا جنہوں نے اور معبود بنائے ہوئے ہیں ان کو۔ تو یوں یہود و ہنود یہی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے، ہندو جو ہیں وہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور ان کی آواز کو بھی دبا رکھا ہے، اور جو بھی ظلم و ستم کے ہتھکنڈے استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یہودی وہ بھی فلسطین میں مسلمانوں پر اسی طرح ظلم و ستم بپا کیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ وہ فلسطینی بچوں کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھ لیں تو دیکھی نہیں جاتی۔ وہ بچوں کی ایسی شہادتیں ہو رہی ہیں کہ جسم کے ان کے لوتھڑے اور ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور پھر ایک ہی گھر کے بعض اوقات تمام کے تمام افراد شہید ہو جاتے ہیں۔ والد بچ گیا تو بچے سارے شہید ہو گئے ہیں، اور اگر ایک یا دو بچے بچ گئے ہیں تو والدین اور دیگر بہن بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ بہت ہی المناک واقعات ہیں، بہت ہی دکھ بھری یہ آج کے جو فلسطین کے معاملات ہیں، احوال ہیں۔ بہرحال دونوں حوالوں سے دیکھا جائے تو یہود و ہنود خاص طور پر یہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حوالے سے ہمیں پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا، لیکن ہم خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بہرحال جہاں جہاد فرض ہے، خصوصاً جس اسلامی ملک کی سرحد پر دشمن حملہ آور ہو، اس اسلامی ملک اور اس کے قریب رہنے والے اسلامی ملک پر جہاد لازمی فرض ہو چکا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہ کی کتابوں میں قرآن و سنت ہی کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ اگر کوئی مسلمان بہن، بیٹی، مسلمان ہماری خواتین اسلام میں سے کسی کو دشمن نے، غیر مسلموں نے کہیں دور بھی قید کر دیا ہو، تو چاہے وہ لوگ دور رہتے ہوں، کافی دور ہوں، پھر بھی ان پر یہ جہاد فرض ہے کہ وہ اپنی مسلمان بہن بیٹی کو وہاں سے آزاد کروائیں۔ جیسے محمد بن قاسم علیہ الرحمہ یہاں آئے اور راجہ طاہر کے ڈاکوؤں نے، غنڈوں نے جو ہماری مسلمان بیٹیوں کو قید کر لیا تھا، ان کو قید سے چھڑایا۔ آج ہماری مسلمان بہن، ہماری مسلمان بیٹی عافیہ صدیقی اتنے عرصے سے وہ امریکہ کی قید میں ہے، تو یہ پوری امت مسلمہ کا فرض تھا کہ اس کو قید سے رہائی دلاتے، لیکن ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، خواب خرگوش کی نیند کے مزے اڑا رہے ہیں، اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بالکل جہاد فرض ہو چکا ہے، جہاد بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد بھی ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی غزوہ پر تشریف لے جاتے، صحابہ کرام علیہم رضوان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذبہ شہادت کے ساتھ لڑتے
جانوں کی پرواہ نہ کرتے، یہ بھی ضروری ہے آج، یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو بھی یاد کیا کرتے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے، التجائیں کیا کرتے۔ اور چند ایک دعائیں جو ہیں دشمنوں سے حفاظت کی وہ میں آج عرض کروں گا، مجھے آپ کو ہم سب کو چاہیے ہم یہ لازمی پڑھیں۔ سب سے پہلی دعا سنن ابی داؤد حدیث مبارکہ کی کتاب میں مرقوم ہے، نقل ہے، منقول ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے۔ وہ دعا یہ ہے جو ہمیں ہر وقت پڑھنی چاہیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھ کو دشمن کے مقابل کرتے ہیں، ہم اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھ۔ تو یہ پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے، صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے۔ دوسری دعا یہ بھی حدیث مبارکہ ہی کی کتاب میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اللہم الہ جبریل و میکائیل و اسرافیل، اللہم الہ جبریل و میکائیل و اسرافیل و الہ ابراہیم و اسحاق و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق عافنی ولا تسلطن احدا من خلقک علی ولا عافنی ولا تسلطن احدا من خلقک علی بشیء لا طاقت لی بہ، بشیء لا طاقت لی بہ۔ ترجمہ بھی سماعت فرما لیں، اے اللہ، اے جبریل، میکائیل، اسرافیل، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق علیہم السلام کے رب، مجھے عافیت عطا فرما، اپنی مخلوق میں سے کسی کو مجھ پر مسلط نہ فرما جسے سنبھالنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ تو بالکل ہر مسلمان یہ دعا بھی پڑھے، خصوصاً اپنے فلسطینی، کشمیری، دیگر ممالک کے بھائیوں کے لیے جو اس وقت آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، ان کے لیے بھی پڑھیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک دعا، اس کو بھی اپنے آپ اوراد و وظائف اور دعا میں شامل کر سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء وشماتۃ الاعداء۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سخت ابتلا سے، سخت مصیبت اور آزمائش سے، بدبختی کے پکڑ لینے سے، بری قضا سے اور دشمنوں کے طعن و تشنیع سے۔ آج یہی مسلمانوں کا عالم ہے، مسلمان سخت مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا ہیں، بدبختی مسلمانوں پر سوار ہو چکی ہے اور بری قضا آ چکی ہے اپنے برے اعمال ہی کی وجہ سے، اور دشمن جو ہیں طعن و تشنیع بھی کر رہے ہیں اور بزور بازو مسلمانوں کو شہید بھی کر رہے ہیں۔ تو ضرور صحیح بخاری کی یہ دعا جو ہے اپنی دعاؤں کا اس کو حصہ بنائیے، اپنے اوراد وظائف کا حصہ بنائیے، کثرت سے پڑھیے۔ اللہ نہ کرے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں کشمیری، فلسطینی، لیکن یہی وقت اگر ہم پر آ جائے تو پھر بھی ہم اسی غفلت میں ڈوبے رہیں گے، اور آ سکتا ہے یہ وقت۔ تو ان لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہوئے دیکھا جائے، ان کے لیے کوشش کی جائے، ہاتھ سے کوشش کر سکتے ہیں ہاتھ سے کریں، زبان سے کم از کم کر سکتے ہیں زبان سے کریں۔ اسی طرح السنن الکبریٰ جو ہے اس میں بھی ایک دعا منقول ہے، یہ بھی لازمی پڑھی ہے۔ ترجمہ دعا اور ترجمہ سماعت فرما لیجئے، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، لا تردہ عن القوم المجرمین۔ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہمارے ان دشمنوں کے درمیان اختلاف ڈال دے، ان کے قدموں کو ڈگمگا دے، اور ان پر اپنا وہ عذاب نازل فرما کہ جسے تو مجرم قوم سے واپس نہیں لوٹاتا، آمین۔ تو یہ دعا بھی کیجئے کہ ان کے درمیان اختلاف ڈال دے، دشمنوں ہی کے درمیان آپس میں، اور قدموں کو بھی ڈگمگا دے، ان پر اپنا عذاب نازل فرما، ایسا عذاب جو تو مجرمین کی قوم سے پھر واپس نہیں پلٹاتا، بس وہ عذاب ان کے لیے مستقل عذاب بن جائے اور اسی عذاب میں یہ مبتلا ہو جائیں، ان کو اپنی پڑ جائے، مسلمانوں سے یہ دور ہو جائیں۔
تو یہ چند ایک دعائیں ہیں جو حدیث مبارکہ سے منقول ہیں. دشمنوں سے حفاظت کے لیے لازمی پڑھیے، اپنے لیے پڑھیے، تمام امت مسلمہ کے لیے پڑھیے، دعاؤں میں ان کو شامل کیجیے، اپنے اوراد و وظائف میں ان کو شامل کیجیے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے ہم پر، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر، مسلمان ممالک پر، امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. آمین. جی ناظرین و سامعین، غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے حالات و واقعات. غزوات کا ذکر کیا جائے، شوال المکرم میں کئی غزوات پیش آئے ہیں، غزوہ حنین بھی، غزوہ طائف بھی اور غزوہ احد بھی. تو ان غزوات سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے، ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں مسلمان جو ہیں وہ بظاہر بے سر و سامان بھی ہوں. غزوہ بدر کا بھی اگر ذکر کر لیا جائے جو رمضان المبارک میں پیش آیا، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوئے ہوں اور حجاز مقدس عرب شریف جو ہے اس کا صحرا ہو اور گرم علاقہ ہو اور گرمی کے دن ہو اور روزے بھی رکھے ہوئے ہوں، بھوک بھی ہو، پیاس بھی ہو، اسلحہ بھی کم ہو، مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہو، صرف 313 صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، دشمن مقابلے میں 3 گنا بڑا ہے، 1000 کی تعداد ہے، سامان حرب بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، تلواریں ہیں، نیزیں ہیں، ڈھالیں ہیں، زرہیں پہنی ہوئی ہیں، بظاہر اپنے آپ کو بچانے کا سارا سامان موجود ہے. دوسری جانب سواریاں ہیں، کھانے کے لیے اونٹ ہیں، اور بظاہر کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ 3 گنا بڑی فوج جو ہے وہ شکست کھا سکتی ہے. لیکن چونکہ دوسری جانب جذبہ ایمان تھا، جذبہ جہاد تھا، جذبہ شہادت تھا، اللہ کی مدد و نصرت تھی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جان قربان کرنے ہی کے لیے میدان جہاد میں تشریف لائے تھے. تو بس پھر نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانی نے دیکھا کہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے 14 جو ہیں وہ شہادت کا بلند مقام پاتے ہیں، اور ادھر 14 کے مقابلے میں 5 گنا کفار جو ہیں واصل جہنم ہوتے ہیں، 70، اور 5 گنا ہی قیدی کر لیے جاتے ہیں. یعنی 10 گنا لوگ واصل جہنم ہوئے اور قیدی کر لیے گئے. 14 کے مقابلے میں 140 جو مارے بھی گئے اور جو قید بھی کر لیے گئے. تو پتہ چلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تو یہی وعدہ تھا کہ وہ 1 کے مقابلے میں 10 اور اس طرح بڑھا کر کئی گنا زیادہ وہ دشمن پر غلبہ عطا فرمائے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ اس کی مکمل تفصیل ان غزوات کی، غزوہ بدر کی، غزوہ احد کی پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ آل عمران کو پڑھیے، اسی طرح سورہ انفال کو پڑھیے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے، مستند تفاسیر پڑھیے جو پہلے علماء لکھ گئے. پھر آپ کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کا جذبہ جہاد کیا ہوتا تھا. مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی جہاد کی بدولت، اسی جذبہ شہادت کی بدولت عروج اور سربلندیاں عطا فرمائیں. وہ قوم مٹ جاتی ہے جو موت سے ڈرتی ہے. ہاں، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. جو قوم یعنی مسلمان، اور پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ بھی مسلمان تھے، لیکن آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہی مسلمان کہلائے گا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کامل ایمان لائے گا، آپ کو آخری نبی، آخری رسول تسلیم کرے گا. اگر کوئی آپ کو آخری نبی، آخری رسول نہیں مانتا پھر بھی وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. وہ مرتد ہے، وہ منافق ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. بہرحال غزوات کا پس منظر آپ دیکھتے جائیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ حیات مبارکہ میں 27 غزوات پیش آئی ہیں، یعنی جس میں خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس جن میں تشریف لے گئے جن جنگوں میں. اور اسی طرح سرایا بھی ہیں. سرایا سے مراد سریہ کی جمع ہے، جن میں صحابہ کرام علیہم رضوان صرف تشریف لے گئے. یہ کل ملا کر تقریباً 87 بنتی ہیں، 87. اور ان میں آپ دیکھیے اسلام کی عالمگیر تعلیمات دیکھیے، صرف 256 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوتے ہیں. 256، 256. اس کو آپ 27 پہ تقسیم کر لیجئے تو غالباً یہ 10 فی غزوہ، فی جنگ 10 سے بھی کم صحابہ کرام علیہم رضوان کی شہادت بنتی ہے. یعنی جب جذبہ جہاد تھا، جذبہ شوق شہادت تھا، کامل ایمان تھا، تو پھر
وہ جب موت سے نہیں ڈرنے والے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، تو کتنی کم شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ جذبہ تھا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انہیں فتح و نصرت اور مدد حاصل ہوتی تھی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جب ڈر رہے ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ اموات واقع ہوتی ہیں سرحدوں پر بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جوانوں کی، ہماری سپاہ کی، ہمارے مسلمانوں کی، ہمارے مسلمان بھائیوں کی، بچیوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی، بزرگوں کی زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے کہ ہم نے وہ جو جہاد تھا، کہ جو مسلمانوں کی بقا کا راستہ تھا، جو اسلام کی بقا کا راستہ تھا، جو اسلام کی سربلندی کا راستہ تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب ذلت کی موت ہم مارے جا رہے ہیں، ہم پوری دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہو کر مارے جاتے ہیں۔ میدان عمل میں اگر موت تو آنی ہی تھی، موت تو آنی ہی ہے، وہی اگر میدان جہاد میں آ جائے تو پھر ہم شہید کہلائیں گے، اور اگر وہاں سے واپس لوٹ آتے ہیں تو غازی کہلائیں گے۔ لیکن ہمارے معصوم اور نہتے بچوں کو، خواتین کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یوں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے، اور اس کا ذمہ دار پوری امت مسلمہ ہے اور ہمارے مسلمان حکمران ہیں، اور وہ 47 یا 34 ممالک کی اسلامی فوج ہے کہ جو مسلمانوں ہی کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ غزوہ حنین کا اگر ذکر کیا جائے تو اس میں بھی ہمارے لیے یہی سبق ہے، یہی ہمارے لیے پیغام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا، اور بغیر تلوار چلائے مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے ساتھ، اور یہ اسلام کی ہیبت تھی، ہیبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مکمل تیاری کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے ہی تشریف لائے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ واضح اور روشن فتح جو ہے فتح مکہ کی شکل میں بغیر کسی ہتھیار چلائے عطا فرما دی۔ دشمن پر رعب، دبدبہ اور ہیبت ہی اتنی طاری ہو گئی کہ انہوں نے جنگ کرنے سے بچنے میں ہی اپنی پناہ سمجھی۔ یہ مسلمانوں کا عالم ہوا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی یہی فرماتا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جتنی تمہاری طاقت ہو سکتی، استطاعت رکھتے ہو، تم اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنی طاقت تیار رکھو، اور دشمن کے مقابلے کی تیاری رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنی قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اور بندھے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ، تاکہ تمہارا جو رعب و دبدبہ ہے، تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تمہارا جو رعب ہے، دبدبہ ہے، خوف ہے، ہیبت ہے، وہ اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر طاری ہو جائے، اور ان دشمنوں پر بھی طاری ہو جائے جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ وہ منافقین جو ہماری ہی صفوں میں موجود ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان بھی کہلا رہے ہوتے ہیں، اور جو مسلمانوں کو، وہ مسلمان ہوتے نہیں لیکن وہ مسلمانوں کو اندرون خانہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، وہ نظریاتی سرحدوں پر بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر، حالانکہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ ختم نبوت کے بھی منکر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول نہیں مانتے، لیکن خود کو مسلمان کہلا کر عام بھولے بھالے مسلمانوں کو وہ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسلام، پاکستان، مملکت اسلامیہ، امت مسلمہ کو وہ اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، غدار ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ان پر بھی تمہارا ہیبت، تمہارا رعب و دبدبہ طاری ہو جائے، اور جو اللہ کے واضح دشمن ہیں اور جو تمہارے واضح دشمن ہیں ان پر بھی رعب و دبدبہ، تمہاری ہیبت قائم ہو جائے۔ اس لیے یہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا سامان حرب پہلے سے ہی تیار رکھیں، ہمہ وقت جہاد کے لیے تیار رہیں، جیسے ہی ضرورت پڑے پھر انہیں ادھر ادھر نہ دیکھنا پڑے کہ ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، ہمارے پاس تعداد کم ہے، یا ہم تو جنگ نہیں لڑ سکتے، بلکہ ساری تیاری پہلے سے کر رکھی ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب غزوہ حنین پیش آتی ہے تو چونکہ فتح مکہ اس سے پہلے پیش آ چکا ہے، اب غزوہ حنین یہ حوازن، قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف جو مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر آباد تھا، انہوں نے سمجھا کہ اگرچہ مسلمان فتح مکہ بھی کر چکے ہیں، اس کے علاوہ پورے عرب میں فتح و نصرت انہیں حاصل ہو چکی ہے، حتیٰ کہ یہودی جو ہیں وہ بھی ان کے زیر اثر آ چکے ہیں، یہود جو ہیں ان پر بھی غلبہ اسلام کا قائم ہو چکا ہے، عجم تک
یہ اسلام کی فتوحات شروع ہو چکی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا جنگجو سمجھتے تھے، اور اس میں تھوڑی سی حقیقت بھی تھی۔ وہ بہت بڑے نشانہ باز تھے، ان کا نشانہ جو ہے وہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم دیا جہاد کی تیاری کا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہمہ وقت جہاد ہی کے لیے تیار رہا کرتے تھے، ان سے بڑھ کر قرآن کی تعلیمات کو کون سمجھنے والا تھا کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات سے روشناس کروایا تھا۔ انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ 10,000 وہ صحابہ کرام جو مدینہ طیبہ سے آئے تھے وہ بھی موجود ہیں، اور 2,000 وہ صحابہ کرام کہ جو گرد و نواح کے قبائل سے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو نو مسلم تھے۔ یہ 12,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کا عظیم الشان لشکر جو ہے وہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف، یعنی حنین میں یہ حوازن کے لوگ رہتے تھے اور طائف میں بنو ثقیف کا قبیلہ رہتا تھا۔ ان سے لڑنے کے لیے میدان جہاد میں تشریف لاتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اور یہاں پر جو ابن عوف ہے، یہ قبیلہ حوازن کی سربراہی کرتا ہے، اس کا سپہ سالار بنتا ہے۔ اور یوں یہ دونوں مالک بن عوف، یہ دونوں لشکر جو ہیں آمنے سامنے ہوتے ہیں، لیکن مالک بن عوف نے اور ان قبیلے والوں نے، غیر مسلموں نے، ایک حربہ استعمال کیا جو آج بھی جنگی ٹیکنیکس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے نشانہ بازوں کو، تیر بازوں کو، جو تیر چلانے والے تھے، ان کو مختلف جگہوں پر چھپا دیا، مختلف چوٹیوں کی اوٹ میں، مختلف درختوں کی اوٹ میں، مختلف ایسی جگہوں پر چھپا دیا جہاں سے بظاہر وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ ادھر صحابہ کرام علیہم رضوان جذبہ جہاد کے شوق کے ساتھ لڑنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو بس اللہ سبحانہ وتعالی کی فتح و نصرت کے حوالے سے، اور وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ يَوْمَ حُنَيْن، یہ سورہ توبہ میں اس کا بھی ذکر ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہاری، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی، مسلمانوں کی ہر موقع پر بہت سے مقامات پر مدد فرمائی، اور خاص طور پر غزوہ حنین میں بھی مدد فرمائی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اس سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو دشمن کی خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا، انٹیلیجنس کے طور پر۔ انہوں نے اطلاع دی آ کر کہ یہ لوگ عورتوں، بچوں اور اپنے مال مویشی کے ساتھ آ رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے یہ خوشخبری عطا فرما دی، فرمایا کل اگر اللہ تعالی نے چاہا تو سارا مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو میدان عمل میں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف مالک بن عوف نے بھی اپنے 3 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ وہ 3 آدمی جب جاسوسی کے لیے آئے تو جب انہوں نے دیکھا صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں سفید لباس نورانی پہنے ہوئے ہیں، سفید عمامے پہنے ہوئے ہیں، اور پھر وہ جیسے بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے، تو دیکھا اس نے آ کر یہ سارا عالم دیکھا، تو واپس جا کر اس نے کہا، ان تینوں آدمیوں نے کہا کہ ہم نے سفید آدمیوں کو دیکھا جو سفید گھوڑوں پر سوار تھے، اور انہیں دیکھ کر خوف سے ہم پر کپ کپی لرزہ طاری ہو گیا، اور وہ کہنے لگے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تم جنگ سے باز آ جاؤ، کیونکہ ہم زمین والوں سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن آسمان والوں سے تو ہم نہیں لڑ سکتے، آسمانی مخلوق سے لڑنا تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں۔ یعنی انہوں نے جو دیکھا وہ سارا معاملہ مالک بن عوف سے بیان کر دیا۔ مالک بن عوف جو ہے اس بات پر بہت غصے میں آ گیا، برہم ہوا، اور ان تینوں کو، وہ جو 3 خبریں لائے تھے، ان تینوں کو قید کروا دیا۔ بہرحال یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا رعب و دبدبہ تھا۔ اس شان کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف کی جانب، حنین اور طائف کی جانب تشریف لے جا رہے تھے کہ دشمن بھی اقرار کر رہا ہے کہ بھائی وہ تو زمینی مخلوق ہی نہیں لگتے، وہ تو اتنی شان کے ساتھ آ رہے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے وہ آسمانی مخلوق ہیں اور تم ان سے لڑ ہی نہیں سکتے۔ پھر جب مارکا پیش آتا ہے، تیر اندازوں کو مختلف مقامات پر بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نہیں فرماتے کہ ان کے پاس وہ تیر انداز بھی ہیں، وہ کہیں چھپے ہوں گے، وہ ہمیں کہاں سے نشانہ بنائیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ ایسی باتیں نہیں تھیں، آج کی طرح ہماری طرح بزدلی والے معاملات نہیں تھے، بلکہ وہ تو اشداء علی الکفار تھے،
وہ تو کفار کے مقابلے میں سخت جان تھے، لڑنے والے تھے، رحماء بینہم، ہاں آپس میں رحم دل تھے۔ آج ہمارا معاملہ مختلف ہو چکا ہے، الٹ ہو چکا ہے۔ ہمارے مسلمان ممالک، عرب ممالک، وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، وہ آپس میں سخت ہو چکے ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن بن چکے ہیں، لیکن غیر مسلموں کے حوالے سے وہ رحماء بن چکے ہیں، وہ رحم دل بن چکے ہیں۔ ان کو سول ایوارڈ دیے جاتے ہیں، مندر بنائے جاتے ہیں، مودی کو سول ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اور وہاں پر نیوم سٹی قائم ہو رہی ہے، بہت معاملات ہو رہے ہیں۔ بالکل الٹ معاملہ ہو چکا ہے، اسی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بالکل بہت ہی جرت، ہمت، شجاعت سے لڑے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ تھوڑے سے وقت کے لیے ایک معاملہ یہ ہوا، جیسے غزوہ احد میں صحابہ کرام علیہم رضوان فتح کا معاملہ سمجھ کر میدان جہاد میں مال غنیمت کے لیے تشریف لے آئے، یوں ہی یہاں پر بھی ہوا۔ تھوڑے سے وقت کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان مال غنیمت کے لیے جب تشریف لاتے ہیں تو اس وقت وہ تیر انداز جو چھپے ہوئے تھے انہوں نے اپنی کارروائی کی، لیکن پھر صحابہ کرام علیہم رضوان چوکس ہوئے اور پھر اسی طرح جرأت و شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت بھی نوش کیا، اور ان دشمنوں کا قلع قمع کیا، حتیٰ کہ اس غزوہ حنین میں 6000 غیر مسلم جو تھے وہ گرفتار ہوئے۔ 24,000 سے زائد بکریاں جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاتھ لگیں بطور غنیمت، اور چاندی اور دیگر ساز و سامان جو ہے وہ غنیمت کے طور پر ہاتھ میں آیا۔ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں کو کبھی معیشت کے حوالے سے کبھی بھی کہیں پریشانی کا سامنا نہیں ہوا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائش ہوتی وہ صبر شکر کے ساتھ گزارا کرتے، وہ ایک ایک کھجور کھا کر گزارا کر لیا کرتے، لیکن جب کشادگی ہوتی تو جہاد ہی کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جہاد جو ہے یہ جہاں ظاہری فتح و نصرت کا ذریعہ بنتا ہے، وہیں پر یہ مال غنیمت یعنی معیشت کی بہتری کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ جو دشمن حملہ آور ہوتا ہے اور پھر جب مقابلے میں اس پر بدلے میں اس پر جہاد کیا جاتا ہے، اس کا قلع قمع کیا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فتح و نصرت کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ مال غنیمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور جو مسلمان جب تک جہاد کرتے رہے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ کے سردار جو 9 مسلم تھے جو اس غزوہ میں شامل تھے ان کو مال غنیمت میں سے بہت زیادہ حصہ عطا فرمایا، حتیٰ کہ کئی لوگوں کو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو 40 50 100 اونٹ عطا فرما دیے، 200 اونٹ عطا فرما دیے۔ اسی طرح قیدیوں کے سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل انتظار فرمایا کہ یہ لوگ قبیلہ حوازن کے لوگ جو ہیں یہ اپنے قیدیوں کو واپس لینے کے لیے آئیں گے، لیکن کافی وقت گزر گیا، وہ لینے کے لیے نہیں آئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 6000 قیدیوں کو غلام کے طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم فرما دیا۔ پھر کافی وقت کے بعد ان کا سردار جو ہے وہ واپس آتا ہے اور وہ بات کرتا ہے، تو اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو قیدی تھے، جو اپنے پاس جو غلام تھے قیدی، ان کو آزاد فرما دیا۔ جب یہ معاملہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اپنے قیدی جو ہیں وہ آزاد فرما دیے، غلام آزاد فرما دیے۔ اس حسن اخلاق کو دیکھتے ہوئے پھر قبیلہ حوازن کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں وہ اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح پھر غزوہ طائف ہوا، طائف کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا، اب قلعہ میں محاصرہ اپنے آپ کو اندر رکھ لیا، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی تھا، سبھی معاملات تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہاں پر جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑے، لیکن بظاہر وہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ حقیقت میں فتح یوں ملی، 3 وجوہات تھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے واپس ہونے کا حکم اشاع فرمایا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اہل طائف اب محاصرے کے بغیر بھی محاصرے ہی کی حالت میں ان کو رہنا تھا، کیونکہ ارد گرد کے تمام قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا، اب انہیں مسلمانوں ہی سے واسطہ پڑنا تھا، اگر وہ باہر نکلتے تو سامنے مسلمان ہی ہونے تھے۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ قلعہ اگرچہ مضبوط تھا اور ضروریات زندگی کا انہوں نے ذخیرہ کر رکھا تھا، لیکن اس وقت جلد ہتھیار نہیں انہوں نے ڈالنے تھے، لیکن بعد میں جب مسلمانوں سے معاملہ ہونا تھا تو ان کو ہتھیار ڈالنے پڑنے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ طائف والوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے سنگ باری بھی کی، اور حنین میں تیر اندازی بھی ہوئی، طائف میں قلعہ بندی بھی ہوئی، آگ والے تیر پھینک کر مسلمانوں کو شہید بھی کیا گیا، مسلمان زخمی بھی ہوئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبات جو تھے
وہ بہت زیادہ مجروح تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کیا، زخمی کیا۔ تو اب اگر بزور شمشیر طائف کو فتح بھی کر لیا جاتا تو پھر یہاں پر طائف کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جنہوں نے ابھی قبول نہیں کیا تھا وہ واصل جہنم ہو جاتے، بہت زیادہ ان کا نقصان ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نقصان سے بچانے کے لیے، آپ تو رحمت عالم ہے، جہاں جنگ ناگزیر ہوتی تھی، جہاں ضروری ہوتی تھی، وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑا کرتے تھے، ویسے نہیں لڑا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، تو واپسی کا حکم ارشاد فرما دیا۔ اور پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ثقیف والوں کو ہدایت دے اور انہیں اس حال میں میرے پاس لا کہ وہ اسلام قبول کرنے والے ہوں۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ بعد میں یہی بنو ثقیف، یہی طائف والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ساری حکمتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے۔ یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے غزوہ حنین میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور غزوہ طائف میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اس سے سبق یہی ملتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، کہ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح جذبہ جہاد ہو، جذبہ شوق شہادت ہو، بے سر و سامان بھی ہوں، کم سامان بھی ہو، کم تعداد بھی ہو، تو اپنے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی فتح و نصرت بھی عطا فرماتا ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں پر اسی طرح جہاد فرض ہو چکا ہے، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جہاد کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاد کے تصدق سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں اور مسلمانوں کو کشمیر، فلسطین، دیگر ممالک میں فتح و نصرت اور آزادی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری صاحبزادے، اور یہ واحد صاحبزادے ہیں کہ جو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر سے جن کی ولادت باسعادت ہوئی۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 یا 2 شاہزادے اور 4 شاہزادیاں، یعنی سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن، اور سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے، یہ 6 صاحبزادے صاحبزادیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر سے متولد ہوئے، یعنی یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے شاہزادے شاہزادیاں بھی ہیں۔ صرف سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور زوجہ مطہرہ اور باندی بھی ہیں، سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، ان کے بطن اطہر سے جن کی ولادت باسعادت ہوئی اور مدینہ طیبہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور پھر یہ 17 یا 18 ماہ ہی کے تھے کہ ان کا وصال ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آغوش مبارکہ میں ان کو لیے ہوئے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن ہم زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہیں کہیں گے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ تو بہرحال یہ آج کے لیے ہمارے دیکھیے فلسطین میں بچے، شیرخوار بچے بھی شہید ہو رہے ہیں۔ بالکل اللہ کی بارگاہ میں تو سبھی نے جانا ہے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت یہ بھی تو کسی کا فریضہ ہے۔ سب سے پہلے یہ اسلامی ریاست کا فریضہ ہے، مسلمان حکمرانوں کا فریضہ ہے، اس کے بعد مسلمان سپاہ جو مسلمان افواج ہیں ان کا فریضہ ہے، اس کے بعد مسلمان امت جو عام مسلمان ہیں ان کا بھی فریضہ ہے، مسلمان نوجوانوں کا بھی فریضہ ہے۔ تو یہ فریضہ بھی تو کسی نے ادا کرنا ہے۔ کیا ہم اس سے غافل رہ سکتے ہیں؟ اگر ہم اس سے غافل ہوں گے تو آج اگر کشمیر اور فلسطین اور افغانستان اور عراق اور برما اور شام پر یوں بمباری کی جا رہی ہے، یوں وہاں پر نہتے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کل پاکستان کی بھی باری آ سکتی ہے، کل کسی اور اسلامی ملک کی بھی باری آ سکتی ہے۔ اگر ہم یوں ہی احساس نہیں کریں گے اور یوں ہی اپنی عیاشیوں میں، اپنی معمول کی زندگی میں مست رہیں گے تو پھر وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے یہ دن ہی ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔
یہ ہمیشہ دن ایک جیسے نہیں رہنے، ہمیشہ کشمیر، فلسطین، یہ دیگر ممالک یہ محکوم نہیں رہنے، یہ مظلوم نہیں رہنے۔ انہوں نے آزادی حاصل کرنی ہے، انہیں آزادی ملنی ہے، یہ اللہ ہی کا فرمان ہے، اللہ ہی کا حکم ہے۔ یہ دن بدلتے رہتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کل ہم پر یہی دن آ جائیں اور پھر ہم دیکھ رہے ہوں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرف، دوسرے مسلمان ممالک کی طرف، مسلمان حکمرانوں کی طرف، مسلمان ریاستوں کی طرف، مسلمان افواج کی طرف، تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ آج فلسطین کا دن بھی ہے، اسی حوالے سے خاص طور پر کہ مسلمانان فلسطین کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہم فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہم جو بھی اسرائیل کی پش پناہی کر رہا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، انڈیا ہو، یورپین ہو، کوئی بھی، ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ سوشل بائیکاٹ کیجئے۔ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں آج وہ وائرل ہو رہی ہیں، وہ چیزیں کھانے پینے کی ہیں، لباس کی ہیں، مختلف برانڈز ہیں جو ہم اپنی زندگیوں میں مختلف حوالوں سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ پیٹرول ہے، ٹوٹل کے نام سے ہے، بالکل بائیکاٹ کیا جائے۔ اسی طرح کھانے پینے کے بسکٹس ہیں، مختلف یہ کولڈ ڈرنکس، جتنے بھی مشہور کولڈ ڈرنکس ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب کا بائیکاٹ کیا جائے۔ پیپسی کو ہی لے لیجئے، میں کہیں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، یہ کس کا مخفف ہے، ایبریویشن ہے، پیپسی، پے ایچ پینی ٹو سیو اسرائیل، ایک ایک پائی اسرائیل کی حفاظت کے لیے لگا دو، یہ اس کا معنی ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں ہیں، یہ پھر ڈیٹیل میں انشاءاللہ کسی دن عرض کروں گا۔ کوشش کیجئے آپ اس چیز کو جانیے کہ یورپین کی، امریکنز کی، خصوصاً فرانس، انگلینڈ اور اسرائیل کی، کہ جنہوں نے تنقیص بھی کی اور جو یوں مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کی پروڈکٹس کیا ہیں، ان پروڈکٹس کو یکسر ختم کر دیجئے۔ مختلف ممالک میں، ترکی، ملیشیا اور مالدیپ میں جو یہ پروڈکٹس ہیں ان کو ختم کر دیا گیا، ان پر بین لگ چکا ہے، یہ سیل نہیں ہو رہی۔ مملکت اسلامیہ کے مسلمانوں کو بھی، پاکستان کے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان پروڈکٹس کو یکسر فوراً ہی اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ ان کے الٹرنیٹ موجود ہیں، ان کی متبادل چیزیں موجود ہیں، وہ خریدیے، وہ کھائیے، وہ پہنیے، وہ استعمال کیجیے۔ اور یہ سب سے بڑا دھچکا ہوتا ہے اگر آپ میدان جہاد میں ہاتھ سے جہاد نہیں کر رہے، یہ بھی آپ کا ہاتھ سے ایک جہاد کا ذریعہ بن جائے گا کہ آپ نے ہاتھ سے وہ چیزیں خریدی ہی نہیں جو ان ممالک کی پروڈکٹس ہیں، ان کی بجائے پاکستان کی پروڈکٹس خریدیے، اپنے ملک کی معیشت آپ کی مضبوط ہوگی۔ ہم ان کی چیزیں خریدتے ہیں تو ہمارا ہی پیسہ وہ استعمال کر کے انہی سے وہ سامان حرب، اسلحہ اور میزائلز اور ساری چیزیں خرید کر اور بنا کر وہ ہمارے ہی مسلمانوں پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے بچیے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد